بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو 3 لفظ ہم اکثر ہر ویڈیو میں بولتے ہیں: تحریک، تحلیل اور تسکین، اور اکثر ساتھی پھر فون کر کے ہم سے پوچھتے ہیں بھی اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے اس ویڈیو میں یہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ جو ہم لفظ تحریک بولتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ناظرین، جب ہم کہیں کہ فلاں عضو کے اندر تحریک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عضو کا جو فعل ہے وہ دوسرے اعضاء سے زیادہ کام کر رہا ہے۔ 3 اعضاء ہیں: دل، جگر اور دماغ، جو مین کام کرتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ گدد میں تحریک ہے یا گدی تحریک ہے یا ہم کہیں جگر میں تحریک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جگر اعتدال سے زیادہ یا ضرورت سے زیادہ کام کر رہا ہے۔ اب جب جگر جو ہے ضرورت سے زیادہ کام کرے گا تو اس کے بدلے میں جسم میں صفرا بڑھے گا، لیکن دوسری طرف جگر کی جو خوراک ہے خون میں وہ کم ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ خون کا دورانیہ جگر کی طرف زیادہ ہوگا، کیونکہ جگر زیادہ کام کر رہا ہے، جگر میں تحریک ہے، بار بار جگر کو اپنی خوراک کی ضرورت پڑے گی تو وہ خون سے لے گا۔ اگر تو یہ کام اعتدال سے چلے، یہ جگر کے طاقتور ہونے کی نشانی ہوگی، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ جگر تیز ہو جائے اپنے فعل میں تو پھر ایک طرف یہ صفرا زیادہ پیدا کرے گا اور دوسرا اس کے مزاج میں خشکی آتی چلی جائے گی۔ وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ جو اس کی خوراک ہے خون میں، جب یہ وہاں سے خوراک اپنی لیتا چلا جائے گا تو آخر کار جو ہے وہاں پر اس کی خوراک کم ہوتی چلی جائے گی، جس کی وجہ سے پھر خشکی پیدا ہو جائے گی۔ جب اس تحریک کی وجہ سے خشکی پیدا ہوگی تو پھر جگر میں سکیڑ بھی پیدا ہوگا، اس کے حجم میں چھوٹا پن آ جائے گا۔ جب جو ہے اس کے حجم میں سکیڑ آئے گا، اس کی جو خلت ہے جس کو ہم صفرا بولتے ہیں وہ بھی جسم میں زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ اس کا اخراج بند ہو جائے گا۔ اب اس کی وجہ سے جسم کے اندر جہاں جہاں گدود ہوں گے وہاں پر سوزش بھی ہو سکتی ہے، ان پر جو ہے ورم بھی آ سکتا ہے، وہاں پر بے چینی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری علامات جگر کی تحریک کی وجہ سے جب ضرورت سے زیادہ یہ کام کرے تو پھر جو ہے خلت میں صفرا بڑھ جائے گا اور اس کے مزاج میں خشکی آ جائے گی، اور اس کی وجہ سے پھر جسم کے اندر جو غدود ہیں، جس طرح پتا ہے، گردے ہیں، لبلبا ہے، اسی طرح تلی ہے، ان سب کا تعلق غدود کے ساتھ ہے، جگر کے ساتھ ہے۔ ان میں سے کسی جگہ پر بھی سوزش بھی آ سکتی ہے، ان میں ورم بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح دماغ کے اندر بھی جو حصہ غدود کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہاں پر بھی سوزش ہو سکتی ہے۔ دل کے اندر وہ پردہ جس کا جگر کے ساتھ تعلق ہے وہاں پر بھی سوزش ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں پر بھی غدود ہیں ان پر جو ہے سوزش آ سکتی ہے، ان میں ورم ہو سکتا ہے، بے چینی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، جب یہ کیفیت ہو تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ جگر میں تحریک ہے۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، کل کو ہم انشاءاللہ العزیز تسکین یا تحلیل کے بارے میں بیان کریں گے۔